من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے چند معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آج کی یہ پروقار مجلس
جس ذات عالی شان کے شان میں منعقد کی گئی ہے، وہ قبیلہ بنو سعد میں کھیلتا ہوا وہ بچہ ہے جو در یتیم بھی ہے اور والی کون و مقام بھی ہے، جو اسیر شیب ابی طالب بھی ہے اور آقائے دو جہاں بھی، جو وادی مشروب طائف بھی ہے اور شافع محشر بھی، وہ جن کی خاک پاک کو چوم لینے سے بلندی کی سندیں آسمان سے ملتی ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ بھی ہر سال رحمت کائنات کی شان کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، زعماء اور امراء اپنے اپنے انداز میں قرآن و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات سے آگاہ و آشنا کرتے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کانفرنس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، معرفت کو، بلندی کو مختلف انداز میں پڑھا ہے۔ اس کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے ہر حال میں رحمت کائنات کو ساری کائنات سے
میں نے جس اینگل میں بھی رحمت کائنات کی ذات کا، آپ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کیا ہے، آپ مجھے کائنات میں اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آئے ہیں۔ میں نے اگر رحمت کائنات کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر ایک بیٹے کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں مجھے اس جیسا بیٹا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا شوہر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک مقرر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا مقرر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک خطیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا خطیب بھی مجھے نظر کوئی نہیں آیا۔ ادیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ لبیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا لبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ حسیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حسیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ طبیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا طبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور لوگوں، میں نے اپنے محبوب کو ایک جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا فاتح بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک حکمران کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حکمران بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک عابد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ زاہد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ صابر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا صابر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ شاکر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شاکر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ متوکل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا کوئی متوکل بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک شہری کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک رہبر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ رہنما کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا
रहनुमा भी कोई नजर नहीं आया। मुक्तदा की हैसियत से देखा, उस जैसा मुक्तदा भी कोई नजर नहीं आया। पेशवा की हैसियत से देखा, उस जैसा पेशवा भी कोई नजर नहीं आया। ओ लोगों, मैंने अपने महबूब को एक नबी की हैसियत से देखा, उस जैसा नबी भी कोई नजर नहीं आया। रसूल की हैसियत से देखा, उस जैसा रसूल भी कोई नजर नहीं आया। पैगंबर की हैसियत से देखा, उस जैसा पैगंबर भी कोई नजर नहीं आया। हैरान हो जाओ, मैंने पीरो मुर्शद की हैसियत से देखा, कायनात में मुझे उस जैसा पीरो मुर्शद भी कोई नजर नहीं आया। जिस हवाले से, जिस अंदाज में, जिस हैसियत में मैंने अपने महबूब जनाबे मोहम्मद की सीरत का मुताला किया, कायनात के इमाम के किरदार और करैक्टर को पढ़ा, कायनात में मुझे उस जैसा कोई नजर तो अनु को शक के तो बोल दे क्यों नहीं हो? तो हमारे पैगंबर जैसा इस कायनात में कोई अहले हदीसो अपने मसलक का, अपने अकीदे का, अपने नजरिए का, अपनी सोच का, अपनी फिक्र का, अपनी लगन का, अपनी तरफ का बरमला जुर्रत बहादुरी से ऐलान किया करो, ताकि उन जबानों को ताले लग जाए जो हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये कहते हैं नबी हम जैसा है, ये कहते हैं पैगंबर। हमारा अकीदा क्या है? कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद जैसा कायनात में कोई मौजूद नहीं है। आज में एक इल्जाम जो मेरे मसलक पे लगाया जाता है, उसको धोने की कोशिश करूंगा, खुरचने की कोशिश करूंगा, और इंशाअल्लाह मैं वो बोहतान मसलके अहले हदीस की उस समय चादर से खुरच के जाऊंगा। किताब और सुन्नत की रोशनी में जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है, लोगों सुन लो, हमारा अकीदा ये है, सारी कायनात एक जानिब, आमिना का लाल अकेला एक जानिब, सारी कायनात मिलके आमिना के लाल की शान का मुकाबला कर सकती। तुम्हें क्या मालूम है? चार दीवारी में बैठ के मेरे मसलक पे कंकर फेंकने वालों, मेरे मसलक पे तबर्रा करने वालों, कीचड़ उछालने वालों, ताशुब की ऐनक को उतार के आओ, कानों से उंगलियां निकाल के आओ, सीने के दरवाजे खोल के आओ। हमारे दरवाजे पे आओगे, यहां से या रब का कुरान लेके जाओगे या मोहम्मद का सच्चा फरमान लेके। इतना सच्चा और सच्चा मसलक, और तुम परेशान बैठे हो, फिक्रमंद बैठे हो। उठो, ईसान इलाही शहीद के रूहानी फर्जंदों, उठो, मैदान अमल में कदम रखो और दुनिया को बता दो, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की फिजाओं में किताब और सुन्नत का गलगला मचा के छोड़ेंगे, मोहम्मद की अजमत के परचम लहरा के छोड़ेंगे। तुम्हें पता है थोड़े दिन कल जाओ में पता है, छड़ दो, चुप करके बैठो। पता है आपको, आने बेपीरे
انہاں دا مرشد ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ گل بولو۔ آؤ پھر میں آج یہی بات آپ کو بتانے لگا کہ میں نے اپنے آقا کو آج پیر و مرشد کی حیثیت سے پڑھا، آج میں نے اپنے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ پیر و مرشد کی حیثیت سے کیا ہے۔ ذرا سنیے اور لوگوں کو جا کے سنائیے، لوگوں کو جا کے سمجھائیے ہمارا پیغام کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے، ہماری للکار و پکار کیا ہے، ہماری صدا اور ہمارا آوازہ کیا ہے، ہمارا نکارہ کیا ہے۔ ہمیں تانے دیتے دیکھو جی ان کا کون سا پیر و مرشد ہے؟ لاہور والی سرکار ہماری، پنڈی والی سرکار بھی ہماری، پاک پتن والی سرکار بھی ہماری۔ کوئی کہتا ہے کوٹ مٹن والی سرکار ہماری، کوئی کہتا ہے اجمیر شریف والی ہماری، کوئی کہتا ہے بغداد والی ہماری۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، تیری سرکار اگر لاہور والی ہے، تیری سرکار اگر پنڈی والی ہے، تیری سرکار اگر پاک پتن والی ہے، ذرا دل کے دروازے کھول، ہماری بات بھی تو سن۔ ہماری سرکار وہ ہے جس کو قرآن نے محمد الرسول اللہ کہا، اور ہمارے پیر وہ ہے جن کے لباس کو قرآن نے وَسَيَّابَكَ فَطَهِّرْ کہا ہے۔ ہمارے پیر وہ ہے اور جن کے ماحول کو قرآن نے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کہا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو ہمارے پیر کون ہیں؟ ہمارا پیر وہ ہے جس کے چہرے کو وَالضُّحَىٰ کہا ہے، جس کی زلفوں کو وَاللَّيْلِ کہا ہے، جس کی پیشانی کو قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ کہا ہے، اور جس کے ہاتھوں کو مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کہا ہے، آنکھوں کو مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کہا ہے۔ ہمارا پیر وہ ہے اور جس کی زبان کو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا ہے۔ ہماری سرکار وہ ہے جس کے دانتوں کو یاسین کہا ہے۔ ہمارے پیر وہ ہے اور جن کی کالی کملی کو یا ایھا المزمل کہا ہے، جن کے کمبل کو مدثر کہا ہے، اور جن کے خلق کو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہا ہے۔ ہماری سرکار وہ ہے اور جن کی رحمت کو مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا ہے۔ ہماری سرکار تو وہ ہے اور جس کی تبلیغ کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا ہے۔ ہمارے پیر تو وہ ہے اور جن کے جہاد کو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کہا ہے۔ ہماری سرکار وہ ہے جس کے شہر کو لا اقسم بہذا البلد کہا ہے، جس کے زمانے کو والعصر کہا ہے۔ میرے پیر و مرشد کے بارے میں پوچھتے ہو، میرے پیر و مرشد وہ ہیں جن کے سینے کو علم نشرہ کہا ہے اور جن کے شہر کو مکہ اور مدینہ کہا۔ لے جاؤ
تمہیں لاہور والے مبارک، پنڈی والے مبارک، پاک پتن والے مبارک، ہمیں مکے اور مدینے والے مبارک۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو باتیں کرتے ہو، نبی کائنات کے چاہنے والوں پہ الزام تراشی کرتے ہو، میرے مسلک کو اتہام بازی کرتے ہو، بہتان درازی کرتے ہو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں باتیں کرتے ہو؟ کبھی موازنہ کر کے تنہائی میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے سوچنا تو کن کا مقابلہ کرتا ہے؟ تیرے پیر کو دیا دیکھے تو دیا بجھ جائے، تیرے پیر کو ہرا بھرا درخت دیکھے تو سوکھ جائے، تیرے پیر کو مومن دیکھے تو اس کا دل دکھ جائے، بچہ دیکھے تو ڈر جائے، باحیا اور باغیرت عورت دیکھے تو شرم سے مر جائے، تیرے پیر کو شیطان دیکھے تو اس کا سینہ ٹھر جائے۔ میرے پیر کا مقابلہ کرتا ہے، مجھے باتیں کرتا ہے، اور میرے پیر کو کافر دیکھے تو مسلمان ہو جائے، میرے پیر کو اگر مشرک دیکھے تو موحد ہو جائے، میرے پیر کو فاروق دیکھے تو جنت میں محل بنوا جائے، اور میرے پیر کو اگر امیر حمزہ دیکھے تو سید الشہداء کا لقب پا جائے، میرے پیر کو معاویہ دیکھے تو کاتب وحی کہلوا جائے، میرے پیر کو صحابہ دیکھے تو جنت کی بشارتیں پا جائے، اور میرے پیر کو اگر آسمان کا چاند دیکھے تو شرما جائے، مدینے کا حسان دیکھے تو فرما جائے، احسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ انسان نے کہا تم نے میرے پیر کو کہاں دیکھا ہے؟ میرا پیر وہ پیر ہے کہ جس کو آج تک اس سے خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا، کسی ماں نے اس سے خوبصورت جنا، یوں محسوس ہوتا ہے وہ رب سے کہہ رہا تھا مجھے ایسا ایسا بناتا جا، وہ کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا۔ اور یہ تو حسان ہے۔ میں نے حدیث کے اولاد پہ ابو ہریرہ کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ۔ اور لوگوں، میں نے آسمان کی نیل کو چھت کے اوپر چمکتے ہوئے ستاروں کی خوبصورتی کو بھی دیکھا، میں نے چمکتے چاند کو، دھمکتے سورج کی خوبصورتی کو بھی دیکھا، میں نے پہاڑوں پر سفید خیمے لگانے والی برف کی خوبصورتی کو بھی دیکھا، میں نے زمین کے اوپر سبز چادر اوڑھنے والی اس زمین کی خوبصورتی کو بھی دیکھا، میں نے جمادات کے حسن کو بھی دیکھا، نباتات کی خوبصورتی کو بھی دیکھا،
ان سب کی خوبصورتی کو دیکھ کر جب میری نگاہ محمد اکرم کے چہرے پہ پڑی، میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میری آنکھ نے محمد سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ ہمیں کہتے ہو، یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، ان کو نبی کی شان و مقام کا کیا پتہ ہے؟ برا بن عازب بھی بولے، انہوں نے کہا میں نے بھی بڑے حسینوں کو دیکھا، بڑے جمیلوں کو دیکھا، بڑے بڑے خوبصورتوں کو دیکھا، لیکن لوگوں جب سے میں نے محمد کو دیکھا ہے اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں مجھے کوئی نظر آیا ہی نہیں۔ جابر بھی بولے، حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہتے ہیں میں صحن کے آنگن میں بیٹھا ہوا، نگاہ آسمان پہ پڑی، آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، دل کے اندر خیال آیا آسمان کا چاند اتنا خوبصورت ہے، آمنہ کے چاند کو بھی تو ایک دفعہ دیکھ کر موازنہ کر کے دیکھوں، وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ کہتے ہیں میں نے موازنہ کیا، کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو دیکھا، کبھی نگاہ اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، بار بار دیکھنے کے بعد صحابی کا عقیدہ لکھ لو، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں چاند کا چہرہ داغدار ہے، آمنہ کے چاند کا چہرہ صاف ہے، وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ یہی پہ بس نہیں، ایک اور بولا، اس نے کہا فَلَمْ نَرَى مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ۔ او لوگو کان لگا کے سنو، فَلَمْ نَرَى مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا، میں نے زندوں میں بڑوں کو ڈھونڈا ہے کہ کسی کی شکل و شباہت مجھے آمنہ کے لال جیسی مل جائے، میں نے بڑا ڈھونڈا، لیکن زندوں میں مجھے محمد جیسا ایک بھی نظر نہیں آیا۔ فَلَمْ نَرَى مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ۔ شاید کوئی کہے زندوں میں کوئی مثال نہیں ہے، مرنے والوں میں کوئی نظیر موجود ہو، کہ بڑے بڑے حسین و جمیل گزر گئے، بڑے بڑے خوبصورت دنیا سے گزر گئے، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ۔ میں نے بڑی تحقیق کی، میں نے بڑی جستجو کی، میں نے بڑی محنت تقاضا اور جدوجہد کی، میں نے بڑی سعی کی، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں اللہ کی قسم مرنے والوں میں بھی میرے محمد کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ صحابیوں کے بعد یہ وہابی بھی بول پڑے، بول دے ہو کہ کوئی نہیں اولی بولو، کسی نے پتہ نہ لگے تواڈے عقیدے دا، تواڈے نظریے سوچ اور فکر دا کسی نو علم نہ ہوئے، وہابی بھی بولے، اور یہ وہابی کا بول گلی گلی گونجنا چاہیے۔ روشن چہرہ، قد کاٹ، بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ، کسے مان اے ہو جیا سونا نہیں جنیا،
جویں اپنی مرضی مطابق سی بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا یہ ہے مسلک اہل حدیث یہ ہے دعوت اہل حدیث یہ ہے پیغام اہل حدیث یہ ہے مقام مصطفیٰ یہ ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے شان مصطفیٰ ہم نے کہا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا او محمد بنا کے رب نے کلام ہی توڑ ہمیں باتیں کرتے ہو انہیں کیا پتا ہے رسول اللہ کی شان کا رسول اللہ کے مقام کا اور یہ صحابی و وہابی ہے جاؤ جامعہ ترمذی اٹھاؤ یہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں یہ اپنے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں آسمان سے جناب جبرائیل امین کو بھی جلال آیا اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی کہتا ہے جمادات و نباتات سے زیادہ خوبصورت کوئی کہتا ہے انسانوں سے زیادہ خوبصورت اس کی غیرت کو جلال آیا جناب جبریل کا پیغام کائنات میں آیا رحمت کائنات نے اس کو پڑھ کے سنایا لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے تمہیں کیا پتا ہے تم نے دیکھا ہی کیا ہے اپنوں کو دیکھا ہے تو بیگانوں کو یاروں کو دیکھا ہے اغیاروں کو سجنوں کو دیکھا ہے تو دشمنوں کو چھوٹوں کو دیکھا تو بڑوں کو نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہی کیا ہے فرشیوں کو دیکھا ہے تو عرشیوں کو نہیں دیکھا تم نے عربیوں کو نہیں دیکھا عجمیوں کو نہیں دیکھا تم نے کسی کو دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہی کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے تم کیا بات کر سکو میں جبریل سے پوچھو میں جبریل وہ جبریل ہوں جس نے صفی اللہ کو بھی دیکھا صفی اللہ کی امت کو بھی دیکھا جناب نجی اللہ کو بھی دیکھا نجی اللہ کی امت کو بھی دیکھا جناب خلیل اللہ کو بھی دیکھا خلیل اللہ کی امت کو بھی دیکھا صفی اللہ کو دیکھا صفی اللہ کی امت کو دیکھا میں نے کلیم اللہ کو دیکھا کلیم اللہ کی امت کو دیکھا ہاں روح اللہ کو دیکھا روح اللہ کی امت کو دیکھا میں نے عرشیوں کو دیکھا فرشیوں کو دیکھا شرق والوں کو دیکھا غرب والوں کو دیکھا عرب والوں کو دیکھا عجم والوں کو دیکھا میں جبریل ہوں جو کائنات کے چپے چپے سے ہو کے آیا ہوں مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں ساری کائنات میں نے آمنہ کے لال محمد جیسا ایک بھی نہیں دیکھا تمہیں کیا پتا ہے رحمت کائنات کون ہے رسول ہاشمی کون ہے تو کیا جانتا ہے گالی دیتا ہے میرے مسلک کو برا کرتا ہے میرے مسلک پہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جبریل بولا نا تو عرش والے کی غیرت کو بھی جلال آ گیا آسمان والے کا بھی آسمان سے پیغام آ گیا اس نے نوریوں ناریوں خاکیوں کو مخاطب کر کے کہا الذی احسن کل شیء خلقہ اور کیا کہتے ہو ہم نے اس جیسا نہیں دیکھا مجھے بتاؤ تم نے دیکھنا کہاں تھا میں رب سے پوچھو میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں ہے میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں ہے
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کوئی پیر و مرشد لا کے تو دکھاؤ. اور اسی لیے ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جرأت سے کہتے ہیں، بہادری سے کہتے ہیں، تو بھی آنا قیامت کے دن چراغ بی بی کے بیٹے کو لے کر، ہم بھی آئیں گے آمنہ کے لال کو لے کر. تو بھی آنا قیامت کے دن لاہور والے کو لے کر، پنڈی والے کو لے کر، پاک پتن والے کو لے کر. ہم بھی آئیں گے مکے اور مدینے والے کو لے کر. تو بھی آنا قیامت کے دن اپنے پیروں کو لے کر. ہم بھی آئیں گے بدر منیر کو لے کر. تو بھی آنا اپنے مرشدوں کو لے کر، اپنے پیروں کو لے کر. ہم بھی آئیں گے شیما کے ویر محمد کو لے کر. اس سے بہتر اور اعلیٰ لا کے تو دکھاؤ. اپنے منوانا چاہتے ہو، یہ ہمارا چھڑوانا چاہتے ہو. آسمان کا خالق و مالک اعلان کر رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. جاؤ ابن کثیر کو پڑھو. ابن کثیر جرأت سے لکھ رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا. اہل حدیثو خوش ہو رہو، قیامت کے دن تم ساتھ ہوں گے تو آمنہ کے لال جناب محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ہم نے دنیا میں کائنات کے امام کے علاوہ کسی اور کو اپنا پیر و مرشد مانا نہیں. اونچی کہو، پیر و مرشد مانا نہیں. اس لیے کہ ہمیں اس جیسا نظر آیا نہیں. آؤ یہ سبق، یہ درس، یہ بات، یہ پیغام، یہ صدا، یہ آوازہ، یہ نکارہ لے کر میدان عمل میں کودو، میدان عمل میں نکلو، دنیا کو بتا دو. انشاءاللہ پاکستان کے اندر اس پیر و مرشد کے پیغام کو گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے، اور اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹا کے چھوڑیں گے. عزم کرتے ہو؟ انشاءاللہ. پختہ ارادہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ. اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ تم نے گھروں کو لوٹنا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. میرے مرشد و مخدوم کہہ گئے، وہ دن ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا کتاب اللہ کا لہرائے گا یا سنت رسول اللہ کا لہرائے گا. اس دن کو طلوع ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت روک سکتی نہیں. اس کو قریب تر کرنے کے لیے سستی چھوڑیے، کاہلی چھوڑیے، غفلت چھوڑیے، میدان عمل میں نکلیے. انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن قریب آن پہنچا ہے جب پاکستان کی گلی کوچے میں مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچ کے رہے گا، کتاب و سنت کا جھنڈا بلند ہو کے رہے گا. آپ کو اپنی ترنم آواز میں میرے بھائی مولانا الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے، اور آپ کو رحمت کائنات کی سیرت سے آگاہ و آشنا کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی رحمت سے نبی کا پکا اور سچا محب بنائے. آخر دعوانا